السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، مشہور ٹیکنالوجی نیوز سے ریلیٹڈ ویب سائٹ زی ڈی نیٹ ورک نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستانی ٹیلی کام کمپنیز استعمال کرنے والے 50 ملین موبائل فون یوزرز کا ڈیٹا چوری کر کے انٹرنیٹ کے خفیہ ترین حصے یعنی ڈارک ویب پر 2.1 ملین بٹ کوائنز کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا چونکا دینے والا انکشاف ہے اور سیکیورٹی تھریٹ بھی ہے، کیونکہ ایک تو لوگوں کی پرائیویسی کو چوری کیا گیا ہے اور دوسرا ٹیلی کام کمپنیز لوگوں کے اس پرسنل ڈیٹا کو سیکیور نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈیٹا ملک دشمن عناصر کے ہاتھ کتنی آسانی سے پہنچ سکتا ہے، جس سے وہ کسی بھی شخص کو بلیک میل کر سکتی ہے، دہشت گردی کے لیے پلاننگ کر سکتی ہے اور دوسرے بہت سارے طریقوں سے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب اس ڈیٹا کو ڈارک ویب پر فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا، اور اگر یہ ڈیٹا اس طرح سے ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش نہ ہوتا تو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوتی کہ لوگوں کی اس قدر پرسنل انفارمیشن کو نہ جانے یوں کہاں چرا کر اور کس کس ملک دشمن ایجنسیز کو بیچا جا رہا ہے، اور یہ کہ ٹیلی کام کمپنیز کے سرور کس قدر ناقص اور انسیکیور ہیں۔ اس پرسنل ڈیٹا میں لوگوں کے موبائل نمبر، سبسکرپشن کی ڈیٹیل، گھر کا ایڈریس، آئی ڈی کارڈ نمبر اور لینڈ لائن نمبر وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ آپ کی پرائیویسی اس وقت خطرے میں ہے۔ یہ ڈیٹا کہاں کہاں اور کس کس کو نہ جانے کس مقصد کے لیے بیچا جا رہا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، جبکہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس ڈیٹا کو 2013 کی ایک کیش فائل یعنی کہ ڈیٹا سٹوریج کے لیے سرور کمپیوٹر میں موجود خفیہ فائلز کو چوری کر کے کسی انلیگل طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہے، جس کی شناخت اور ویریفیکیشن اس وقت ہوئی جب اسے ڈارک ویب سے سیمپل کے طور پر خرید کر ریئل ڈیٹا سرور کے ساتھ ویریفائی کیا گیا تو پتہ چلا کہ 50 ملین پاکستانی موبائل فون یوزرز کا ڈیٹا بالکل سیم اس ڈیٹا سے میچ کر رہا ہے۔ یعنی سسٹم کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کسی ہیکر نے اسے چوری کیا ہے، جس میں ہر ٹیلی کام کمپنیز کے نمبر شامل ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جائز یا موبلنگ کے نمبر ہیں۔ یہ چوری کسی کمپنی کے اندرونی شخص کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا یقین سے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کا طریقہ واردات کیا تھا اور کون کون شخص اس میں ملوث ہیں۔ جیز کے آفیشلز نے خود مانا کہ ہاں یہ ڈیٹا ہمارے سسٹم سے ہی چوری کیا گیا ہے، لیکن بعد میں اپنے بیان سے مکر گئے کیونکہ کمپنی کی بدنامی کے ڈر سے انہوں نے اس پر مزید کوئی بیان نہیں دیا، کیونکہ لوگوں کا کمپنی کے سرورز کی سیکیورٹی پر سے اعتماد اٹھ جانا تھا، اور اگر وہ چاہتے تو کمپنی کو اپنی پرائیویسی لیک کرنے پر سو یا ہر جانے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک اہم سوال کہ یہ ڈیٹا دراصل ڈارک ویب پر ہی کیوں بیچا گیا؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انٹرنیٹ آپ اور ہم روزمرہ زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ پورے انٹرنیٹ کا صرف 4% ہے۔ جی ہاں، 4%۔ اسے سرفیس ویب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فیس بک، گوگل، یوٹیوب، ویکیپیڈیا، یہ تمام ویب سائٹ جو سرچ انجنز پر آپ کو ملتی ہیں یہ سرفیس ویب پر ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ڈیپ ویب، جو کہ بہت ہی سیکیور ہوتا ہے اور یہاں گورنمنٹ کی تمام ڈیٹا اور دوسری انفارمیشن موجود ہوتی ہیں جو عام پبلک کے لیے نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایکسائز، نادرا، ٹیلی کام کمپنیز اور بینکنگ سسٹم کا ڈیٹا، یہ سب کچھ ڈیپ ویب کے اندر سیو ہوتا ہے تاکہ عام شخص کی پہنچ سے انہیں دور رکھا جا سکے، اور اسی حصے سے ان انفارمیشن کو چرایا گیا۔ حالانکہ ڈیپ ویب کا تمام کنٹرول کمپنیز کے پاس خود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ہیکر چاہے تو اپنی شناخت کو بدل کر انلیگل طریقے سے ان کے سسٹم میں گھس کر اس انفارمیشن کو چرا بھی سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس ہیکر کو اس پورے سسٹم کو جاننا اور اس کا توڑ نکالنا ضروری ہے، جو کہ ٹیلی کام کمپنیز کا یہ ڈیٹا چوری کرتے ہوئے کمپنی کے کسی آفیشیل شخص کے ملوث ہونے کے بعد ہی کیا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیپ ویب پورے انٹرنیٹ کا 90% حصہ ہے۔ جی ہاں، 90%۔ اس کے بعد سب سے آخر میں آتا ہے ڈارک ویب، جو کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کا سب سے گہرا اور سب سے سیاہ حصہ ہے، جو کہ انٹرنیٹ کا صرف 0.01% ہی ہے، لیکن یہاں پر وہ ہر قسم کے انلیگل کام ہوتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی لوگوں کو لائیو ٹارچر کرتے ہوئے یا انہیں قتل کرتے ہوئے دکھانا، بچوں کے ساتھ زیادتی، کسی کو قتل کرنے کے لیے ہٹ مین کو ہائر کرنا، چوری شدہ ڈیٹا یا ڈاکومنٹس مثلاً کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن، نشہ آور ادویات اور ڈرگز وغیرہ، یہ سب کچھ یہاں پر بکتا ہے، اور انٹرنیٹ کے اس حصے کو کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی شخص ٹریس ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہر طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز کے لیے انٹرنیٹ کے اسی حصے کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جس شخص کو یہاں پر گھسنے کی اجازت دی جائے وہی داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ گورنمنٹ کے خلاف کی جانے والی خفیہ ترین تدبیریں، صحافیوں کو خریدنا یا کوئی خفیہ منصوبے بنانا، یہ سب کچھ یہیں پر ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ دشمن ایجنسیاں اپنے ایجنٹس کو تمام طرح کی خفیہ انفارمیشن یا ان کو آرڈرز وغیرہ بھلا کیسے دیتی ہیں؟ کیوں ہم ان کو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے آسانی سے نہیں پکڑ سکتے؟ اس کی وجہ یہی ہے ڈارک ویب، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیلی کام کمپنیز کا یہ ڈیٹا ڈارک ویب پر بیچا گیا کیونکہ یہ انلیگل تھا۔
اس کے علاوہ اس کی پیمنٹ کی گئی بٹ کوائن کے اندر، جو کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے اور صرف کمپیوٹر کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ یہ کسی فزیکل فارم کے اندر موجود نہیں ہوتی اور ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے اندر آسانی سے ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے یہ لوگ تمام قسم کی اللیگل پیمنٹس کے لیے بٹ کوائن کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اسے ٹریس نہ کیا جا سکے۔ دوستو، اگر اس چوری کیے جانے والے ڈیٹا کے اندر کسی عملے کے شخص کا ہاتھ ملوث ہے تو اسے جلد سے جلد آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون شخص ہے جو ملک کی ساکھ کو داؤ پر لگا کر غداری کر رہا ہے۔ فی الحال پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اور FIA اس پر تحقیقات تو کر رہی ہیں، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خود ان کمپنیز کا سسٹم فیلئر تھا تو لوگوں کا اعتماد ان کمپنیز سے آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا۔ اگر جنرلی پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو اس طرح کی ڈیٹا بریچ کے واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوتا بالکل سیم ہے کہ لوگوں کو تحقیقات کے نام پر ہمیشہ خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا سوال اور فکر کی بات یہ ہے کہ جو ڈیٹا چوری ہو چکا ہے اسے ریکور کیسے کیا جائے، کیسے بدلا جائے، کیونکہ اب تک تو وہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہوگا۔ کئی سوشل میڈیا کمپنیز مثلاً فیس بک اور گوگل وغیرہ آپ کا تمام پرسنل ڈیٹا، تمام ایکٹیویٹیز اور حتیٰ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ یہ کمپنیز خفیہ فائلز بنا کر چوری کرتی رہتی ہیں اور اسے اپنے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے سروے کا کہہ کر تھرڈ پارٹی کمپنیز کو یہ ڈیٹا بیچتی ہیں جو اسے ایڈورٹائزنگ پرپس کے لیے یا مشہوری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جب بھی آپ انٹرنیٹ پر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں یا موبائل فون پر کسی ایسی پروڈکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کی مشہوری اس وقت انٹرنیٹ پر چل رہی ہو، تو جیسے ہی آپ اپنے سوشل میڈیا کو کھولتے ہیں تو آپ کو اسی پروڈکٹ کے اشتہار سب سے پہلے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہٰذا یہ چوری ہونے والا ڈیٹا ہر طرح سے فائدہ مند ہے، بزنس کے طور پر یا جاسوسی کے لیے بھی ویلیویبل ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی بھی ہیکر بھلا اسے چوری کیوں کرتا؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسے 2.1 ملین بٹ کوائن کے بدلے بیچتا ہی کیوں جب اسے پتا تھا کہ اس کے اس ڈیٹا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بٹ کوائن کی قیمت اس وقت پاکستانی روپیوں میں 14 لاکھ روپے ہے۔ ایز اے کسٹمر اور عام شہری ہم گورنمنٹ سے تحقیقات کے لیے انٹیلیجنس اداروں کو اس تحقیقات کے اندر شامل کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں تاکہ ان تحقیقات کو ٹرانسپیرنٹ بنا کر اصل حقائق عوام کے سامنے جلد سے جلد لائے جا سکیں تاکہ مستقبل میں ایسے کسی بھی حادثے سے وقت سے پہلے بچا جا سکے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے نیا کچھ جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔